صل على محمد وآل محمد. بھیا تیری ماں جائی نے یہ بھی دیکھا شام کے بعد. بھیا تیری ماں جائی نے یہ بھی دیکھا شام کے بعد. شام سے پہلے خط ہوا تو پانی آیا شام کے بعد. شام سے پہلے خط ہوا تو پانی آیا شام کے بعد. بھیا تیری ماں جائی نے قاسم اکبر اور محمد خانہ زہرا کے تھے چراغ. قاسم اکبر اور محمد خانہ زہرا کے تھے چراغ. سونے گھر میں یاد آئے گا ہر شہزادہ شام کے بعد. سونے گھر میں یاد آئے گا ہر شہزادہ شام کے بعد. بھیا تیری ماں جائی نے بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا. بابا کو جب یاد کرے گی شمر تماچے مارے گا. ہو جائیں گے خون میں تر رخ سارے سکینہ شام کے بعد. شام سے پہلے قتل ہوا تو پانی آیا شام کے بعد. بھیا تیری ماں جائی نے ہاتھ کٹا کر ساحل پر باس جری سو جائیں گے. ہاتھ کٹا کر ساحل پر باس جری سو جائیں گے. کوئی نہ ہوگا اہل حرم کا پوچھنے والا شام کے بعد. شام سے پہلے قتل ہوا تو پانی آیا شام
جاتے جاتے خوشبو اپنی چھوڑ گئے اصغر مختر جاتے جاتے خوشبو اپنی چھوڑ گئے آنکھوں سے چوم رہی تھی خالی جھولا شام کے بعد آنکھوں سے چوم رہی تھی خالی جھولا شام کے بعد شام سے پہلے ختم ہوا تو پانی آیا شام کے بعد بھیا تیری ماں جائی نے دن کے اجالے میں لینا نے عشر کے منظر دیکھے ہیں نو کے سینہ پر دیکھ رہی ہے چاند کا ٹکڑا شام کے بعد شام سے پہلے ختم ہوا تو پانی آیا شام کے بعد جلتے خیمے حشر کا منظر ہائے ستم عباس نہیں جلتے خیمے حشر کا منظر ہائے ستم عباس نہیں دوڑ رہی ہے زینب مزدر خیمہ خیمہ شام کے بعد شام سے پہلے ختم ہوا تو پانی آیا شام کے بعد بھیا تیری ماں جائی نے یہ بھی دیکھا شام کے بعد قاسم جو ہم شبی ہیں جناب امیر تھا اس وجہ سے وہ غیرت مہر منیر تھا اور عاشق جمال شہب نظیر تھا پروانہ چراغ رسول قدیر پروانہ چراغ رسول قدیر تھا اکبر سے کہتا تھا کہ چچا تو امام ہے اے بھائی جان ہم تو تمہارے اے بھائی جان ہم تو تمہارے غلام ہیں یہ کہتے تھے کہ تم میرے دادا کی شان ہو دل ہو جگر ہو آنکھوں بھائی کی جان ہو
اے بھائی جان کیا تیری خوبی بیان ہو، حضرت حسن کی طرح سے شیریں، حضرت حسن کی طرح سے شیریں زبان، پھر پیار سے وہ ہاتھوں کو گردن میں ڈال کے کہتے تھے ختم ہو گیا مٹھا، کہتے تھے ختم ہو گیا 18 سال، اتنے میں فوج ظلم سے تیر جفا چلے، اور یہاں سے پیشوائی کو اہل وفا چلے، آئے خدا کی سمت سے سوئے خدا چلے، کہتے تھے شاہ زور مقدر، کہتے تھے شاہ زور مقدر سے کیا قاسم رہے اور اکبر و عباس رہ گئے، 70 دو تن میں 3 جواں پاس، 70 دو تن میں 3 جواں پاس رہے، اس غم سے جو حسین کی حالت ہوئی تباہ، تب ہاتھ پکڑے خیمے میں قاسم کو لائے شاہ، زینب سے یہ پھر بولے امام فلک پناہ، درپیش ہم کو آج دو بے، درپیش ہم کو آج ہے دو بے کساں کا تقریب، سوگواروں میں دلہن کی ہے زینب، اٹھو اٹھو یہ وصیت حسن، زینب اٹھو اٹھو یہ وصیت حسن کی ہے، ابن حسن کو لا کے لباس حسن پنا، قاسم کی ماں کو مادر ابا اکبر کو جلد لاؤ، وہ بولی بھائی جان بھیا نہ یہ سناؤ، اس کام کے لیے تو کسی، اس کام کے لیے تو کسی اور کو، ماتم کے گھر سے کوئی بھی جاتا ہے بیاہ میں، بیٹو موئی کو کوئی بلاتا ہے بیاہ، بیٹو موئی کو کوئی بلاتا ہے بیاہ، جن ہاتھوں سے کہ بیٹوں کے لاشیں اٹھاؤں میں، ان ہاتھوں سے بھتیجے کو دولہا بناؤں میں، فرش عزا جہاں پہ ماتم بچھاؤں میں، کبرا کو ماں لباس عروسی، کبرا کو ماں لباس عروسی پنا، کیوں کر بھلا یہ اس سے ہو جو خیر خواہ ہو، میری تو یہ دعائیں مبارک، میری تو یہ دعائیں مبارک بیاہ، یادداشت بخیر فاطمہ صغرا نہیں یہاں، رخصت کے وقت کہتی تھی مجھ سے وہ ناتواں، قاسم کا بیاہ ہوئے سفر میں جو ناگہاں، تم مجھ کو یاد کر کے بلا، تم مجھ کو یاد کر کے بلا لیجیو، افسوس کی جگہ ہے کوئی نام بر نہیں، قاسم کا بیاہ ہوتا ہے، قاسم کا بیاہ ہوتا ہے اس کو خبر نہیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد۔
والصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اتنی مشہور و معروف ہے کہ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے نونہالوں کے لیے ضابطے کی تکمیل کے طور پر ہے کہ ارشاد رب العزت ہے، فرما دیجئے کہ میں تم سے رسالت کے بدل میں بجز قربہ یعنی اہل بیت کی مودت کے کچھ بھی نہیں چاہتا. ارشاد لفظ قل سے ہے کہ آپ فرما دیجئے. یہ آپ فرما دیجئے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت کا تعلق نبی سے ہے، اللہ سے نہیں ہے. اللہ کے اہل بیت نہیں ہیں. اللہ لم یلد ولم یولد ہے. اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اس لیے اس نے اہل بیت نبی کے لیے نبی کی زبان سے اپنی بات کہلوائی کہ آپ فرما دیجئے، کیونکہ بات تو میری ہی ہے لیکن کہنا آپ کو ہے. اللہ کی بات اللہ کے نبی کی زبان سے ہوئی اور قرآن نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا نبی بغیر وحی کے کچھ نہیں کہتا، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا. تو ایک طرف اللہ نے کہا کہ میرا نبی بغیر وحی کے نہیں کہتا، دوسری طرف اللہ نے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے، تو پتہ چلا رسول کا کہنا اللہ ہی کا کہنا ہے. جیسے امیر المومنین نے فرمایا قولنا ما قالوا، قولنا قول اللہ، ہمارا قول اللہ کا قول ہے. قولنا قول اللہ، قلت ما قال اللہ، میں نے وہی کہا جو اللہ نے کہا. قل قولنا ما، قولنا میں چونکہ جمع ہے نحنو، اس لیے جہاں امیر المومنین نے کہا ہمارا قول تو اس میں نبی بھی ہے. تو جو سرکار کا قول ہے وہ اللہ کا قول ہے، اور جو علی کا قول ہے وہ اللہ کا قول ہے، جو 14 کا قول ہے وہ اللہ کا قول ہے. قولنا ما قالوا دیننا ما دانوا. یہ اس کے پیش نظر جب آیت یہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے، آپ کا پہنچانا میرا ہی پہنچانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کے اہل بیت کی بات پہنچانے میں جو کہہ رہا ہوں تو چونکہ میرے اہل بیت نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرا نسب نہیں ہے، میری نسل نہیں ہے، میں لم یلد ولم یولد ہوں. لہذا اگر اس بات کو میں بغیر قل کے کہہ دوں گا تو کچھ ایسے نادان بھی ہے پتہ نہیں میرے لیے اولاد تلاش کر لے، میرا خاندان بنا دے. جس طرح کیونکہ ایک واقعہ گزرا ہے کہ ماضی بعید میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا. تو چونکہ پہلے حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، عزیر ابن اللہ والمسیح ابن اللہ قرآن میں موجود ہے. عیسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا عیسائیوں نے کہا اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا. تو مطلب یہ تھا کہ جس طرح پچھلی امتوں میں ان کے نبیوں کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، یہ مثال سامنے. اس لیے اگر میں آپ کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت کہہ دوں تو پتہ نہیں مجھے لوگ کیا سے کیا بنا دے. اس لیے بات آپ کے گھر کی ہے، آپ کے اہل بیت کی ہے، کہنا میرا ہے، منشا بھی میرا ہے، آپ کا بھی وہی منشا ہے. لہذا میری بات کو آپ دوہرا دیجئے، آپ کا جو کہا ہے وہی میرا کہا ہے. تو یہ لفظ قل لانے کی وجہ یہ تھی. قرآن مجید میں الفاظ کی بلاغت، تو یہ اس کی بلاغت یہی تھی، لفظ قل کی حکمت یہ تھی. اس کے بعد لا اسألکم، فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، الا المودہ، سوائے اس کے کہ مودت. اس پہ ایک جگہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن جن حضرات کے لیے گفتگو نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے تمہید پرانی ہے ان کے لیے چونکہ آنے والے
مضمون میں کوئی نئی بات ہو سکتی ہے تو وہ تمہید ان کے لیے اس مضمون کے اعتبار سے نہیں ہوگی. یا اللہ کی سنت کے مطابق فبأي آلاء ربكما تكذبان سورہ رحمان میں دہرایا ضرور گیا ہے، لیکن جہاں جس معنی کے لیے دہرایا گیا وہ معنی بھی نئے ہیں. تو لہٰذا جو ہے ایک بات کو اگر تکرار کے ساتھ کہا جائے اور وہ تکرار مفید ایمان ہو تو پھر اس کا دہرانا بھی لازمی ہے. تو ابھی یہاں پر وہ افراد جو کثرت میں موجود ہی نہیں رہے ہیں ان کے لیے شاید نہیں بات ہو جائے. اللہ نے قل کے بعد لا کا استعمال کیا، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. تو بے شک کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. نہیں مانگتا تو پھر نہیں مانگتا، لیکن اللہ نے آگے کہا الا المودہ، نہیں چاہتا مگر چاہتا ہوں، نہیں مانگتا مگر مانگتا ہوں. تو بات بڑی عجیب انداز میں کہی گئی، سیدھے سیدھے نہیں کہہ دیا گیا بلکہ پیچیدہ انداز میں کہہ دیا گیا. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کہہ دیجئے مجھے چاہیے، نہیں چاہیے تو کہہ دیجئے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا بات میں مضمون میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میں تم سے سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا. تو یہ بات میں وزن پیدا کرنا ہے. اور یہ جو آیت مودت کا جو پیرایہ بیان ہے، جس انداز سے اللہ کہہ رہا ہے لا اسألکم الا مودہ، پہلے لا پھر درمیان میں الا، یہ بالکل کلمہ توحید کا عکس ہے. کلمہ توحید کا اس میں ایک نقش ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، تو پہلے لا آیا پھر اللہ آیا. میں تم سے کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ کا یہی تو ترجمہ ہے نا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو جب اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کوئی نہیں کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ عظمت کے لیے. جن لوگوں نے جھوٹے خداؤں کو اپنے گمانوں میں تراش لیا تھا، اپنے وہم سے بنا لیا تھا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو خدا بنا لیا، اللہ نے کہا کہ تم جن جن کو جس جس جنس میں خدا مانتے ہو، یہاں لائے تبریہ ہے. علماء نحوین اسے بتاتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے لائے تبریہ، لائے جنسیہ. اس کا مطلب یہ ہوا خدا کے جنس میں جتنی چیزوں کو تم خدا مانتے ہو ان سب کی نفی کر کے اس کا اس بات کرنا ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. تو یہاں جو نفی کی جا رہی ہے وہ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. وہ وہم میں ہو تو بھی انکار ہے، وہ خیال میں ہو تو بھی انکار ہے، وہ تصور میں ہو تو بھی انکار ہے. لا الہ الا اللہ. آیت مودت میں لا اسألکم الا المودہ، یہاں بھی یہی میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے مودت کے. مطلب یہ کہ نماز چاہتا ہوں، روزہ چاہتا ہوں، حج چاہتا ہوں، زکوٰۃ چاہتا ہوں، تم سے ایمان چاہتا ہوں، تمہارا اسلام چاہتا ہوں، سب چاہتا ہوں. لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ، مودت اہل بیت اپنی جگہ. اگر مودت اہل بیت نہ ہو تو نماز بھی لا ہے، روزہ بھی لا ہے، حج بھی لا ہے، سب لا ہے. اگر اہل بیت نہیں ہے تو سب لا ہے، اور اگر اہل بیت ہے تو جب اہل بیت ہیں تو پھر سب کچھ ہے. یہ مضمون کی عمدگی آپ کو اس آیت میں نظر آتی کہ مودت پہ اتنا زور دیا گیا کہ اللہ نے کہا سوائے اس کے کچھ نہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں. اہل بیت سے وابستگی کے لیے اللہ نے ہر چیز کو لاکا. تمام عظمتیں جتنی بھی آپ کی نظر میں ہیں، آدم کے کیا کہنے صفی اللہ ہے، نوح کے کیا کہنے نجی اللہ ہے، شیس کے کیا کہنے ہبت اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ، سب 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 سارے القاب، ساری عظمتیں اہل بیت. ہر نبی، اس کے اولیاء، اس کے انبیاء کے اوصیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے وجود میں ایک آفتاب ہیں. مگر جب اہل بیت کی عظمت کے مقابل میں لاؤ تو سب لا ہیں. آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ اپنی عظمتوں میں سب لا ہیں اور اہل بیت اللہ ہے. کن کے مقابل میں لا ہے؟ اہل بیت کی عظمت، کیونکہ یہ اللہ کے مظاہر مطلق ہیں.
تو جو اللہ کی مسئلے اعلیٰ ہے، اللہ کے مظاہر مطلق ہے، ان کے آگے انبیاء کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ نے جہاں فرمایا سمجھانے کے لیے، جس نے آدم کو اس میں علم میں نہ دیکھا علی کو دیکھے، نوح کو فہم میں نہ دیکھا علی کو دیکھے، ابراہیم کو خلت میں نہ دیکھا علی کو دیکھے، تو یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ جب کہنے کی منزل آ جائے گی تو آدم سے افضل علی ہے، نوح سے افضل علی ہے، موسیٰ سے افضل علی ہے، یہ سب سے افضل ہو جائیں گے۔ ان کی مودت کو اللہ نے بنا قرار دیا، بنیاد قرار دیا۔ قبولیت کلمہ ان کی محبت ہے، قبولیت عمل ان کی محبت ہے، قبولیت اعمال صالحہ ان کی محبت ہے۔ کسوٹی انہیں بنا دیا، جب انہیں کسوٹی بنا دیا تو عمل چاہے سونا ہو، عمل چاہے چاندی ہو، دیکھا جائے گا کسوٹی پر، کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھا جائے گا، اگر اس کسوٹی پہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اسی کسوٹی کو مودت اہل بیت کہا گیا کہ اگر ان کی مودت کے بغیر اعمال ہوں گے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ عمل، ہر عمل کو اللہ چاہتا ہے مودت کے ساتھ، الا المودہ، اگر یہ مودت نہیں تو ہر عمل لا ہے، صرف اس لیے کہ الا المودہ اس کے ساتھ نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ چونکہ اس خمسے کا موضوع ہے اہل بیت سے مودت کیوں، مودت ہے تو کیوں ہے مودت، ہر سوال کا جواب ہے۔ اہل بیت سے مودت پہ اللہ نے زور کیوں دیا، اللہ کے نبی نے زور کیوں دیا، اللہ نے تو اللہ کہہ کے پورا زور ہی آیت پہ اسی پہ، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور ادھر سرکار دو عالم کا یہ عالم ہے کہ اہل بیت کی مودت پر بار بار زور دے رہے ہیں اور بار بار سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں اہل بیت اللہ کی معرفت کا وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے بغیر اللہ کو جانا نہیں جا سکتا۔ واجب اور ممکن کے درمیان حد اتصال کا نام ہے اہل بیت۔ ادھر واجب ہے، ادھر ممکن ہے، درمیان میں اہل بیت ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ تو یہ جو برزخ کبریٰ ہے، یہ جو وجود برزخی ہے، یہ جو امت وسط ہے، یہ جو مخلوق اول ہے، ان کا کام ہے رب کو، سب کو اپنے رب سے ملانا، اور ملانے کا کام یہ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں ملانے کے لیے بھیجا۔ اور سورہ کہف میں ارشاد ہوا کہ من کانا یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا، من کانا یرجو لقاء، جو امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے۔ لقاء کیا ہے؟ ملاقات کرنا۔ ملاقات کا جو روٹ آف ورڈ ہے وہ ہے لقاء، اللہ سے ملنا، اور جہاں وہ مل گیا محدود ہو گیا۔ اللہ جہاں ملے گا، یہاں ملے گا تو وہاں نہیں، زمین پہ ملا تو آسمان پہ نہیں، جو کہیں ہو کہیں نہیں وہ خدا ہی نہیں، جو سب جگہ ہو، جو سب جگہ ہو مگر عقل میں نہ آئے، جو سب جگہ ہو فکر میں نہ ہو، تو یہ ایسا ہے کہ لا اور اللہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، نہیں، وہ خدا ہی نہیں ہوگا، وجود منبسط ہے، وجود منبسط پھیلا ہوا وجود ہے۔ تو اب وہ جو وجود منبسط ہے، وہ جو پھیلا ہوا وجود ہے، اس پروردگار نے اپنی دلیل کے لیے ان کو بھیجا۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسے پہچنوائیں، اسے پہچنوائیں۔ تو یہ واجب کو ممکن سے ملانے والے۔ اب اللہ نے کہا جو امید رکھتا ہے، من کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالح ولا یشرک فی عبادت ربہ احدا۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت جو مجھے یاد آ گئی اس مضمون کے متعلق۔ تو اب اللہ سے ملاقات کی جس کو امید ہے، جو چاہتا ہے اللہ سے ملے، چاہتا نہیں، منشاء نہیں ہے، من کانا یرجو، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ عمل صالح کرے، اس کے پاس پس فوراً ملاقات کی ادھر تمنا ہوئی، ادھر اس کے پاس عمل صالح ہونا چاہیے۔ وہ عمل صالح کیا ہے؟ نماز پڑھنا عمل صالح ہے، خیرات کرنا عمل صالح، روزہ رکھنا عمل صالح،
لیکن قرآن جب اللہ سے ملاقات کو عمل صالح کہہ رہا ہے تو وہ سب سے وزنی چیز ہوگی، وہ نماز سے بھی وزنی ہوگی، روزے سے بھی وزنی ہوگی، تو وہ کیا ہے؟ اب اس کی تلاش کرنا۔ ذہن گیا تفسیر صافی سرکار محدث فیض کاشان، جب اسے پڑھا تو اس نسخے میں روایت ملی، فرمایا کہ دیکھو حضرت نوح نے اپنے پیغمبر کو آواز دی، اپنے بیٹے کو آواز دی، حضرت نوح پیغمبر نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ میرے بیٹے کشتی میں آ جا، پہاڑ کا سہارا نہ لے، ڈوب جائے گا۔ اللہ نے جواباً کہا موسیٰ اسے آواز نہ دو۔ کیوں آواز نہ دو؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، تمہارے بیٹے کا عمل صحیح نہیں ہے۔ بھئی بیٹا جب باپ کو نبی ہی نہیں مانا تو اس کے پاس عمل صحیح کہاں سے آئے گا؟ بیٹا جب اللہ کی توحیدی کو نہیں مانا تو عمل صالح، پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح۔ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح، مگر یہاں ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے انہ عمل غیر صالح، اے نوح تمہارے بیٹے کے پاس عمل صالح نہیں ہے۔ تو یہاں عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ عمل تب ہوگا جب عقیدہ ہو، جب توحید ہو تب عمل، جب نبوت کا عقیدہ ہو تب عمل، جب قیامت کا عقیدہ ہو تب عمل، اور جب عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر عمل صالح کہاں سے آ جائے گا؟ تو اس لیے معصوم سے پوچھا گیا مولا جب نوح کا بیٹا کافر تھا تو اللہ نے یہ کیوں کہا اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے؟ کہا یہاں عمل صالح سے مراد ہے عقیدہ۔ یا عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ۔ اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ڈوب رہا ہے، چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر بد عقیدہ ہوگا تو ڈوب جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں عقیدے کا وزن بتایا، عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت کو کہا گیا عمل صالح۔ اس کا پتہ چلا قرآن مجید میں عمل صالح عقیدے کے معنی میں بھی ہے، عقیدے کے معنی، کئی عمل صالح عقیدے کو بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ کہف کی، جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرے فلیعمل، تو اسے چاہیے عمل صالح کرے۔ تو یہ عمل صالح کیا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے؟ اس عمل صالح کو آگے بتایا ولا یشرک فی عبادت ربی احدا، وہ یہ کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے وجود میں کسی غیر کو شامل نہ کرے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اس کا کیا مطلب؟ اب تفسیر صافی میں ملا، امام فرماتے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ولا یشرک فی عبادت ربی احدا سے مراد ہے ولا یشرک فی ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی، یہ میرے اپنے جذبات ہیں، نہ خیالات ہیں، نہ ممبر میرے خیالات کی اظہار کی جگہ ہے، نہ میرے جذبات کی اظہار کی جگہ۔ یہاں قول معصوم ہے، یہاں بیٹھنے والے کو اپنے جذبات بیان کرنے کا حق نہیں ہے، اہل بیت کے اقوال بیان کیجئے۔ آپ کے جذبات کے سپورٹ میں اگر قول معصوم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب قول معصوم کیا ہے؟ قول معصوم یہ کہ اللہ یہ کہہ رہا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک نہ کرو، تو مولا فرما رہے یہاں شرک سے مراد علی کی ولایت میں غیر کو شریک نہ کرو۔ تو علی کی ولایت میں اگر غیر کو شریک کیا تو وہ عمل صالح نہیں ہے بلکہ عمل طالح ہے۔ صالح کی ضد ہے طالح، صالح اچھا عمل، طالح برا عمل۔ تو اب اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، نماز شب پڑھی، سب کچھ کر لیا، مگر علی کی ولایت میں چونکہ غیر کو شریک کر لیا، اب اس کا عمل قبول نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب قیامت کے دن جو چیز اللہ سے ملانے والی ہے وہ ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت کی دولت جس کے سینے میں ہے، جب وہ قیامت میں اٹھے گا اور اپنے مولا سے ملے گا، اسے ایسے سکون ہوگا جیسے وہ خدا سے مل گیا۔
میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں علی خدا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں علی اللہ ہے، ہو سکتا کوئی مقصر یہ سن کے کچھ اور تہمت لگائے۔ میں کہہ رہا ہوں مولا نے کہا اللہ سے ملاقات کا مطلب یہ ہے علی کی ولایت میں شرک نہ کرو۔ اللہ کے ہونے کے وجود کا کامل احساس تب ہوگا جب علی کو کامل مانو۔ علی کی ولایت کو جس کے دل نے کامل خالص مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اگر اس نے نہیں مانا تو پھر اس نے کچھ نہیں مانا، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الا المودہ، اللہ مودت کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے، تو ان کی مودت وہ ہے جو اللہ سے ملاتی ہے۔ من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل لا یشرک بعبادت ربی احدا، اللہ کی ولایت، علی کی ولایت میں غیر کو نہیں شریک کرنا۔ اور اسی کے ساتھ کیا ہے؟ من اشرک فی خلافت علی فہو کافر۔ دوسری حدیث من اشرک فی ولایت علی فہو کافر، جس نے علی کی خلافت میں غیر کو شامل کیا کافر ہو گیا۔ میں کیا کروں؟ شیعہ ہوں تو شیعہ ہونے کے اعتبار سے دین اہل بیت کیا ہے وہ جو اہل بیت نے بتایا وہی پیش کرنا۔ ارے قبلہ پھر ان کا کیا ہوگا جو چوتھا کر رہے، بھائی ان کا کیا ہوگا چھوڑیے، آپ اپنے کو بچائیے، ان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ جس نے علی کی خلافت میں غیر کو شامل کیا وہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اب اس نے شامل کیا تو کیا، ٹھیک ہے، تو وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دوسرے کی کیوں پڑی؟ اپنا دیکھیے نا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کو اتنا چاہتے ہیں کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کے کہہ رہے قبلہ میں تو اسے بہت چاہتا ہوں، تو آپ کا سمجھاوے کا خیال اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ولایت کا مسئلہ یہاں رشتہ نہیں دیکھا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ بہت مشکل ہے، علی کی ولایت آسان نہیں، پل صراط وہ سب قیامت میں جتنی باریک چیزوں سے گزرنا ہے وہ یہاں ولایت ہے، یہاں سے گزر کے وہاں ہر چیز آسان ہے۔ قیامت کی ہر چیز آسان ہے جو دنیا میں ولایت علی کے امتحان سے گزر گیا، اور جو یہاں جیسے جیسے ولایت علی کے امتحان میں مودت اہل بیت کے امتحان میں پھنستا چلا جائے گا، فیل ہوتا چلا جائے گا، وہاں بھی فیل ہوتا چلا جائے گا۔ پل صراط کچھ نہیں ہے، علی کی ولایت پل صراط ہے، یہی امتحان پل صراط ہے۔ میزان الاعمال علی ہے، ان کی ولایت ہی میزان ہے، ورنہ قیامت کے دن کوئی ایسی بڑی بڑی ترازو ہے جیسا کہ عالم اسلام کی روایتیں ہیں کہ میزان سے مراد قیامت کے دن ایسی بڑی ترازو ہوگی جس میں مخلوق کے اعمال تولے جائیں گے۔ وہاں کون مارواڑی بیٹھا ہے یا کون ساہوکار بیٹھا ہے تولنے کے لیے پتہ نہیں، وہ سونے کی ہے چاندی کی ہے، ارے نہیں صاحب ڈائمنڈ تلتا ہے سونے کی ترازو میں، عمل بھائی ڈائمنڈ سے بڑی چیز ہے، ڈائمنڈ پتھر ہے، ڈائمنڈ ایک پتھر ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، مومن افضل کائنات ہے۔ اب آخر اس کے عمل کو تولا جائے گا تو کس میں تولا جائے گا؟ جو عمل تولا جائے گا اس کے لیے جو بولنا ہے تو وہی آپ تول کے بولیے کہ کیا بول رہے ہیں۔ عمل بعد میں تلے گا، پہلے اپنی بات کو تو تولیے۔ جس نے مودت اہل بیت کو نہیں سمجھا اس کو میزان بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ عالم اسلام کے پاس یہی ہے، بہت بڑی ترازو ہے۔ اب اولین و آخرین نہیں، اللہ کے لیے آسان ہے، تو اللہ کے لیے آسان ہے تو ترازو کی بھی ضرورت نہیں، تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا عمل کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جسے تولا جائے۔ پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے، بڑی گفتگو ہوئی۔ اب یہ ہوا کہ مولویوں کے پاس ایک عام آدمی گیا، اس نے کہا کہ بھائی میزان کو کیسے سمجھنا ہے؟ وہاں پریشانی یہ ہو گئی کہ ایک جملہ آ گیا، جملہ یہ آ گیا کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے کہا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، ایک جملہ تھا اس کا۔ اب بولے کہ بھائی دادا یہ بول کے مر گئے پہلے تولو پھر بولو، تو کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ میاں ایسا، اس کا مطلب یہ ہے کہ
تولنا تو تولنا ہے، بولنے سے مراد یہ بولنا نہیں ہے، بولو، یعنی بیج کو مٹی میں ڈالنے کا مطلب ہے بونا۔ تو پہلے بیج کو تولو، پھر مٹی میں بولو، مٹی میں ڈالو۔ تو ایک زمانے میں جو اردو کے محاورات ہوتے تھے وہ بولنا اور بولو، تو بونے کے معنی میں بو لو، یہ بولو ایک ساتھ نہیں ہے، بو الگ ہے لو الگ ہے، یہ دو لفظ ہو گئے۔ تو کہا کہ پہلے بیج تولو پھر بولو۔ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ ہے مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت سے بیج تول کے پھر دیکھو، اور درخت پہ شاخ کو تولو، اس شاخ میں جو بیج ہے اس کا وزن کا اندازہ کرو، پھر اسے بولو۔ تیسرے نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے کیا بول رہے ہو اسے تولو، پھر اسے بولو۔ یہ بونے سے مراد بولنا ہے، بونا نہیں۔ ایک جملے کے سمجھنے میں اتنی پریشانی ہو گئی۔ یہی حال عالم اسلام کا ہو گیا کہ ترازو ہے، میزان سے مراد کیا ہے؟ کسی نے کہا میزان سے مراد جو ہے اعمال ہے، کسی نے کہا وہ عمل جو ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، سورہ القاریہ ہے نا، تو اس میں موجود ہے کہ جس کا نام اعمال، جس کا وزن کم ہوگا وہ خسارے میں، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ داخل جنت ہے۔ اب یہ چیزیں آیتیں کیونکہ تول کے وزن کو بتا رہی تھی تو انہوں نے اس کا ظاہری مفہوم لے لیا۔ اب جب ظاہری مفہوم لے لیا تو انہوں نے مادی ترازو بنا دی، میزان بنا دی، تو کہا کہ بھئی یہی میزان ہوگی جو آپ الیکشن میں دیکھتے ہیں، الیکشن میں پارٹی کا نشان بھی ترازو، کہا اب اس کو یاد رکھو قیامت میں ایسے ہی ہوگی ترازو۔ یہ نتیجہ ہوا قرآن کے ظاہری الفاظ کو لینے کا۔ اس کے بعد اس ظاہری الفاظ کو لے کے لوگوں نے عقیدہ بنایا۔ اب اس عقیدے پہ 4 نسلیں گزر گئی تو پھر وہی بن گیا کہ میزان میزان میزان، وہی بن گیا۔ کیوں؟ کہ قرآن کی ظاہری الفاظ سے یہ عقیدہ پیدا ہوا، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ایسے ظاہری الفاظ ہے جس کے وہ معنی نہیں ہوتے جو ظاہر میں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، عالم اسلام کی سب سے مشہور کتاب بخاری کے بعد ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سحر کے وقت کی بات آئی، کب سے کب تک کھانا، اب تو کیلنڈر سے، حالانکہ یہ سب کوئی غیر شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض۔ اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے بدل جائے۔ کالا دھاگا ہمارے دکن میں جس کو عرف میں تاگا بولتے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے بدل جائے، وہ ہے۔ اس کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم جو ہے اپنے سرہانے تکیے کے نیچے کالا ڈورا ایک سفید ڈورا رکھتے تھے، اور بار بار اٹھ کے دیکھتے، کالا سفید ہوا، سفید کالا ہوا، نہیں ہوا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی بلال نے آواز دی کہ ارے قسمت، سحر بھی گئی، اب دن میرا خراب ہو گیا۔ پھر یہ آیت کا مطلب کیا تھا؟ وہ آنکھ ملتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، فجر کی نماز ہو گئی، کیا یا رسول اللہ یہ آیت قرآن کی نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں؟ ابھی تو آیت نازل ہوئی کل ہی۔ تو لے پھر میں نے عمل کیا، کچھ ایسا ہوا ہی نہیں۔ بولے کیا مطلب؟ اللہ نے کہا جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے نہ بدلے تب تک کھاؤ پیو۔ تو میں دیکھو کالا دھاگا سفید نہیں ہوتا ہے، کیا کروں میں؟ تو کہا یہاں دھاگے سے مراد رات کی اندھیری، صبح کی سفیدی صبح صادق میں، جب تک رات کی اندھیری صبح صادق میں نہ بدل جائے تب تک تم کھا سکتے ہو۔ اللہ نے اس میں سحر کا وقت مراد لیا، تو نے ظاہر سمجھ لیا کہ کالا سفید نہیں ہوا، کالا سفید نہیں ہوا۔ تو جس کی عربی مادری زبان عربی تھی اس نے قرآن کی آیت کو نہ سمجھا تو وہابی کہاں سمجھ پائے گا؟ بھائی صحابی نہ سمجھا تو وہابی کیا سمجھے گا؟ تو جس کی مدر لینگویج عربی ہے وہ قرآن کے ظاہری الفاظ کو لیا اور ایک عقیدہ بنا لیا۔ رسول اللہ نے اس کے عقیدے کو توڑ دیا، بتا دیا کہ یہاں جو تو ظاہر مراد رہا یہ نہیں، اس لیے تو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ کیا ہے۔
کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کے ظاہری لفظوں کو دیکھ کے تم آگے بڑھ جاؤ گے تو اہل بیت جو بتائیں اس پہ چلو، کیونکہ قرآن لفظ ہے تو اہل بیت مانا ہے، اس لیے مودت اہل بیت میں قرآن پڑھو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہ سکے، اس لیے مودت کا حکم دیا۔ اب نہ پوچھنا کہ ان سے مودت کیوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ غور کر رہے ہیں اب بات کیا پہنچی ہے کہ ان سے مودت کیوں رکھنی ہے؟ ایک عربی کا جس کے لہو میں عربی ہے، جس کی تنفس سانس میں عربی ہے، جس کے انفاس کا نام عربی ہے، وہ بیچارہ اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا، اس لیے لسان اللہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن ناطق سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان سے مودت کا حکم اہل بیت کے فائدے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے مودت اہل بیت کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ اہل بیت کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ان سے محبت کرے نہ کرے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کوئی سجدہ نہ کرے، کیا پڑی اسے؟ کوئی سجدہ کرے گا تو خود ہی اس کی نجات ہے، نہیں کرے گا نہیں ہے، مگر سجدہ بھی ہو تو ان کی مودت میں ہو، سجدہ بھی ہو تو ان کی محبت میں ہو۔ کیا اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا، لیکن فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو تفسیر صافی میں بھی ہے، اور اتمام الدین کمال النعمہ، اتمام النعمہ کمال الدین جو سرکاری شیخ صدوق کے اس میں بھی روایت موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں آدم کو سجدہ ہمارے نور کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ ہم جبین آدم میں بشکل نور موجود تھے، تو 3 سجدے ہوئے۔ آدم کو عزت کا سجدہ، بزرگی کا سجدہ، اللہ کو الوہیت کا اور عبودیت کا سجدہ، اور ہمیں سجدہ کیا گیا تعظیم کا۔ جب فرشتوں کا پہلا سجدہ ہی آدم کو قبلہ بنا کر اللہ نے کروایا تو تعظیم اہل بیت میں سجدہ کروایا، تاکہ صبح قیامت تک جتنے سجدے ہو وہ سب مودت اہل بیت میں ہو۔ مگر اسی کو لوگ الو سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی امام جب بتا رہے ہیں کہ وہاں سجدے 3 طرح کے تھے، ایک سجدہ تھا اس کے 3 رخ تھے، اللہ کو عبودیت کا، اہل بیت کو تعظیم کا، آدم کو اکرام کا، کرامت کا، بزرگی کا سجدہ تھا۔ تو جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجود ہیں، آدم تو ایک جو ہے صرف ایک شمع ہے، اس کا فانوس ہم ہیں، آدم کے باطن میں ہم ہیں، باطن آدم کا نام ہے محمد و آل محمد، جو شیطان نہیں سمجھ سکا، چونکہ اس نے اہل بیت کی نورانیت کو نہیں سمجھا، اسی لیے اس کے سجدے کرنے کے باوجود اللہ نے اس کو شیطان کہا۔ اب اس کے سجدے مثل شیطان کے ہیں، جس کے دل میں مودت اہل بیت نہ ہو، سر کعبے کے آگے جھکے تو دل کربلا کے آگے جھکے، سر کعبے کے آگے جھکے دل کربلا میں جھکے، اس لیے ہمارے پاس خاک شفا۔ یہ خاک شفا کیا ہے؟ یہ اکرام کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا ہے، تاکہ دل میں خیال حسین ہو، دل میں خیال علی ہو، دل میں خیال اہل بیت ہو، کیونکہ جب ان کا خیال آتا ہے نماز کی معراج ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ حسنین سرکار کی پشت پہ آ گئے تو روز سجدہ ہوتا تھا تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، جب حسین پشت پہ آ گئے تو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ عبادت کا وزن بھی بڑھ گیا، عبادت کی مقدار بھی بڑھ گئی۔ امامت جب نبوت سے ملتی ہے تو اللہ کی عبادت بڑھ جاتی ہے، اور وہی امامت کا جب مودت کا دل سے تعلق ہوتا ہے اور پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے تو اللہ کہتا ہے، پالنے والا کہتا ہے، بندے میں تیرے سجدے کا طالب نہیں تھا کہ تیرے سجدے کی وجہ سے میں معبود نہیں ہوں، لیکن میں نے تجھے سجدے کا حکم اس لیے دیا تاکہ مودت اہل بیت کی عظمت بھی ظاہر ہو جائے اور تیری نجات کا سامان بھی بن جائے۔ یہ بات ہے، اور جس نے نہیں سمجھا تو وہ تولو اور پھر بولو والی بات ہے میزان کی۔ اب وہ مکمل کہاں ہوئی؟ جب لوگوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا، قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ میزان کا ذکر ہے، وہ اس کا پلڑا بھاری رہا نجات پائے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔
تو سرکار نے مسکرائے، سرکار مسکرا رہے تھے، ایک طرف دیکھتے ہوئے پوچھا گیا آپ یہ کس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، جبکہ ہمارا سوال آپ سے، کہا کہ میں میزان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہوں، تو جس میزان کا سوال کر رہا وہ یہی تو ہے، کہا کون؟ ھذا علی بن ابی طالب۔ اس کی محبت اور ولایت کا وزن جس کا زیادہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا، جس کا کم ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہ یا علی انتا میزان الاعمال، یا علی انتا مقلب الاحوال۔ زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ زیارت میں جب جاتے ہیں تو مولا کی یہی پڑھتے ہیں، یہاں بھی زیارت پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ علی ہے میزان عمل، علی کی ولایت ہے میزان عمل، علی کی کیا وجود ولایت ہے اعمال کی کسوٹی، میزان کچھ اور نہیں ہے۔ علی کا نام میزان ہے قرآن میں، مولا نے فرمایا قرآن میں میرے کئی نام ہیں، کئی مجھے صراط مستقیم کہا گیا، کئی مجھے سلم کہا گیا۔ علی ہوگا تو تم دشمن بنو گے نا، اللہ نے تو میرے اور بھی نام رکھے ہیں، تم صراط مستقیم ہٹا دو تو تمہارے پاس رہے گا کیا؟ کہا یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ کہا اسمی صراط مستقیم، میرا نام ہے صراط مستقیم، اللہ نے اپنی زبان میں مجھے صراط مستقیم کہا، اور اس لیے اپنے حبیب سے کہا انکا علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم، انکا علی صراط مستقیم۔ اے میرے حبیب آپ انکا لمن المرسلین، آپ بے شک مرسلین سے ہو، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو۔ یہ صراط مستقیم کے علی کی ولایت پر ہو، میری ولایت آپ کی ولایت، آپ کی ولایت علی کی ولایت، اور یہ ولایت اسے ملے گی جس کے دل میں مودت ہو، بغیر مودت کے ولایت مل نہیں سکتی۔ اب اس مودت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ اس مودت کا فائدہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے۔ اس معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ اس مودت کا فائدہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت نہ ہو تو اللہ کے ہونے کا خیال رہتا ہے، اور مودت اہل بیت دل میں اتر جائے تو اللہ کو پانے کا احساس ہوتا ہے۔ خدا ہے سنتے ہیں مگر خدا ہے پاتے ہیں، تو خدا کو پانا ہے اہل بیت سے مودت کرنا۔ اس لیے فرمایا من عرفکم فقد عرف اللہ، جس نے تمہیں پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ کو پہچان لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام قرب الہی ہے، یہ قرب الہی کا مقام۔ مودت کیا ہے؟ قرب۔ آپ کے اندر کسی کو، آپ تو اردو زبان میں بھی کوئی تعریف نہیں بتا سکتے، میرے علم میں تو نہیں ہو سکتا، آپ بتا دیں تو میرے علم میں اضافہ ہو کہ مودت کی تعریف کیا ہوگی، محبت کی تعریف کیا ہوگی، کچھ نہیں۔ ہم لوگ بس ایسا ہی ہے، بس محبت محبت کہتے ہیں۔ محبت کیا ہے ذرا بتائیے تو زبان سے، آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، ڈیفینیشن کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ارے ذرا اس کی تعریف تو کیجئے صاحب۔ نہیں چاہتا ہوں تو آپ محبت کے معنی چاہت کر رہے ہیں، محبت عربی ہے، چاہنا اردو ہے، ڈیفینیشن کہاں ہے اس کی، تعریف کہاں ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی ڈیفینیشن ہی آپ کے پاس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی لفظ محبت سے جہالت ہے، جس کے معنی کا آپ کو پتہ نہیں۔ اس لیے مودت رکھو اہل بیت سے تو اللہ کے معنی کیا ہے کھل جائیں گے۔ اللہ کے معنی کیا ہے اہل بیت کی مودت میں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ مظاہر الہیہ، یہ تعارف پروردگار ہے، یہ اللہ کے وجود کو سمجھانے والے، یہ صفات پروردگار کی تمثیل، مثال ہے اللہ کے صفات کی۔ اللہ کے علم کو یہ نہیں کہا کہ میں علم کا مظہر ہوں، مولانا نے کہا نا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ وہ چاہتے تو کہتے نہیں کہ میں اللہ کے علم کا مظہر ہوں، نا میں ہوں اللہ کا علم۔ علم باطن میں ہوتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں، مولانا کامران ادھر صاحب آئے ہیں، وہ تقریر کریں گے، خوب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سے ہو رہی ہے، لیکن جانتا کہاں آپ پہ کہاں کھلا؟ جب تقریر ہوئی، جب مجلس سنی تو کسی کو پسند آئی، اس نے کہا کہ بھئی کچھ نئی باتیں تھی، کسی کو نہیں آئی، الگ بات ہے۔ تو وہ جو علم ہے باطن میں، ظاہر کب ہوگا؟ میری تقریر کے ذریعے۔ مولا فرما رہے انا علم اللہ، اللہ کے باطن ذات میں جو علم ہے، جب اس نے شکل اختیار کی وہ میں ہوں۔
کوئی شے اندر سے باہر آئے گی تو کوئی آواز. اب میرا علم، میرا الفاظ جو میرے ذہن میں، جب میری آواز میں آپ تک کانوں تک پہنچ رہے ہیں تو آپ کے کان سے میری آواز کا ٹکرانا یہ کیا ہے؟ میرے علم کا لفظوں میں ڈھل کے آواز کی دوش پہ آپ کے کانوں سے ملنا. یہ ہے ملاقات، یہ ہے ملاقات. یہ معنوی ملاقات ہے، مادی نہیں ہے، مادی نہیں ہے. اللہ سے بھی مادی ملاقات نہیں ہوگی قیامت میں. اس کی معنوی ملاقات کا نام ہے اہل بیت کے ساتھ حشر ہونا، ان کے چاہنے والوں میں حشر ہونا. اور جب یہ محبت کا سرور دل میں ہوتا ہے، انسان دیکھیے جب کسی چیز میں کھو جاتا ہے تو اسے آس پاس کی اور اپنی بھی خبر نہیں ہوتی. کتاب پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ایسے دیکھ رہے ہیں، سامنے کھانا ہے پتہ ہی نہیں. ارے کتنی دیر ہوا بول کے چائے نہیں آئی، چائے آ کے 15 منٹ ہو گئی آپ کو، ارے معاف کرنا میں کتاب پڑھنے میں تھا. تو جب انسان کسی ایک چیز میں کھو جاتا ہے تو اپنے سے بے خبر ہو جاتا ہے. جب مودت اہل بیت میں سرشار ہو کے قیامت میں اٹھے گا، حشر کی دھوپ کی اسے خبر نہیں ہوگی، میزان کی اسے خبر نہیں ہوگی، سوال جواب کی اسے سب گھبراہٹ میں ہوں گے. اہل بیت کہتے ہیں سب وحشت میں ہوں گے. ہمارے چاہنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قیامت کے دن 50,000 سال کیسے گزر گئے. نہیں، تھوڑا مجھے اس جملے کو پہلے کہنا چاہیے تھا. یہ جو آپ بور ہوتے ہیں نا، 12 گھنٹے نہیں کٹ رہے ہیں دن کے، 24 گھنٹے مشکل سے کٹ رہے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 ایئر کھڑے رہنا ہے. کیا عالم ہوگا 50,000 سال قیامت کا. اہل بیت کہہ رہے تم سے کیا مطلب، تمہیں کیا مطلب ہے 50,000 سال سے تمہارا کیا ہوتا ہے؟ تم ہمارے سائے میں رہو گے. بقدر مودت، بقدر مودت. درخت کا جتنا سایہ پڑے گا اتنا دھوپ سے بچو گے. مودت اہل بیت کو بڑھانا تمہارا کام ہے. جتنا اپنی محبت اور عشق کو ہم سے بڑھاؤ گے اتنا سایہ دراز ہوتا چلا جائے گا. کوئی جھلس رہا ہے جھلسنے دو. تمہیں 50,000 سال کا دن پتہ ہی نہیں چلے گا کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. اب کسی کو اچھا ہوتا ہے بعض جگہ طبیعت کی بات ہے. آپ دیکھیے باتیں بڑی اچھی ہوتی ہوتے ہوتے سیدھا کھانے پینے پہ آ جاتے. تو جب مولا نے بیان کیا ہے صاحب کو کھانے پینے کا مسئلہ سوجا، کہا مولا 50,000 سال آخر آسانی سے گزر جائیں گے آپ کی محبت میں، مجھے یقین ہے. میں کھانے کا کیا ہوگا؟ ارے مولا کہہ رہے ہیں آسان ہو جائے گا. مولا ٹھیک ہے آسان ہو جائے گا مولا، مگر 50,000 سال دن وہاں کھائیں گے کیا؟ مولا نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی تفسیر میں موجود ہے، امام نے فرمایا اللہ محشر میں اس زمین کو روٹی بنا دے گا. اہل محشر اسی زمین کو توڑتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. اس روٹی میں اتنا لطف آ جائے گا کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ کچھ اور چاہیے. اور جیسے ہی ان کی بھوک ختم ہو جائے گی پھر وہ زمین مسطح ہوگی. جب وہ توڑنا چاہے گا تو زمین روٹی بن جائے گی. یہاں پہ فطرت بدل جائے گی. اسی زمین سے آپ گیہوں نکالتے ہو، اسی زمین سے اناج نکالتے ہو. اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخری منہا اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں لوٹایا. ومنہا نخرجکم تارتاً اخری، پھر ایک بار تمہیں زمین سے اٹھائے گا. تو پہلی خلقت زمین سے، مٹی سے، پھر دوسری خلقت بھی مٹی سے. جیسے دنیا میں تم زمین کی روٹی کھاتے تھے اناج بو کے، اللہ اپنی قدرت سے زمین کو خود ایسی روٹی بنا دے گا کہ تم اسی کو توڑ کے کھاؤ گے. تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم خاک کھا رہے ہو، وہ تمہارے لیے روٹی بن جائے گی. یہ مودت اہل بیت تمہارے لیے بغیر کسی اسباب کے اسی زمین کو روٹی بنا دے گی. وہ دے گا. تو کہا اب تسلی ہو گئی چاہنے والا نے، ہاں کھانے کو بھی مل جائے گا مولا، آپ کی محبت کا بھی سایہ رہے. بڑی خوش. مگر کچھ چاہنے والا اپنا اپنا ایک رخ ہے. دیکھیے انبیاء کے درجات ہیں، مومنین میں بھی درجات ہیں. ایک عام قسم کا مومن ہے، ایک عالم ہے، ایک عارف ہے، ایک جو ہے بہت خاص ہے. تو بعض وہ ہوں گے جو جلوہ مولا میں ایسے کھو جائیں گے، نہ کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے، چاہے محشر کی بات ہو چاہے جنت کی بات ہو.
بھئی جنت میں بھی ہے، کھانا ہے پینا ہے سب ہے، جیسا سوچو گے ویسا ہوگا، جو خیال کرو گے کھانے کو مل جائے گا. تو یہ ان کے لیے جو لذتوں میں گھر جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 14 معصومین کی زیارت میں اتنے کھو جائیں گے جلوہ محبوب میں، نہ انہیں کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ. غلمان ہیں، حوران جنت ہے، خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، کچھ کھانا ہے پینا کا ہٹاؤ. یہ ہم جس لذت میں کھوئے ہوئے، جس جلوے میں کھوئے ہوئے، اس کے آگے کوئی کھانا پسند ہے نہ پینا پسند ہے. جنت کی لذات دیدار معصومین میں ہیچ نظر آئے گی اس کے لیے جو مودت میں کامل اٹھے گا. ورنہ مودت ہے، مودت فائدہ دے گی ایسا نہیں ہے، اپنے اپنے درجات کی بات. اسی لیے دعائے شعبانیہ میں اللہم ارزقنا لذت النظر الی وجہک الکریم. پالنے والے میری نگاہوں کو ایسا رزق دیدار عطا فرما جو تجھے دیکھے تو دیکھتا رہ جائے. الی وجہک الکریم، اللہ کا تو جسم ہے ہی نہیں، وجہک الکریم کہاں ہے؟ کہا یہی نحن وجہ اللہ، ہم وجہ اللہ ہے، ہمیں ہی تم دیکھو گے اور اتنی لذت پالو گے کہ اس کے آگے پھر کسی کی ضرورت نہیں. گویا مودت عشق ہے. اللہ نے قرآن میں لفظ عشق نہیں رکھا کیونکہ عشق کا لفظ اس زمانے میں بالکل پامال ہو گیا تھا. عاشقی کا اور عشق کا لفظ جو ہے پامال ہو گیا تھا، تو اللہ نے اہل بیت کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کی جس کا تقدس ختم ہو گیا ہو. اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمائی جو خاص ہے. کہا کہ یہ مودت اور اس کی محبت میں تم اللہ کو مان کے تو دیکھو. اب سجدوں کا مزہ دیکھو، اب قرآن پڑھنے کا مزہ دیکھو. بسم اللہ جب تم پڑھو گے اور یاد آئے گا انا نقطۂ تاتے بائے بسم اللہ، اب تمہیں مزہ آئے گا. اب تمہارے بچوں کو پڑھاؤ یہ کہہ کے کہ بسم اللہ سے مراد علی ہے، مولا نے فرمایا میرا ایک نام بسم اللہ ہے، تو اب لطف دوبارہ ہو جائے گا. یہ مودت میں فائدہ دے گا. ورنہ قرآن یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. قرآن گمراہ کرتا ہے. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے. گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو دامن اہل بیت کو چھوڑ کے پڑے گا. بھائی نہروان میں قرآن گلے میں لے کر کے تو لوگ آئے تھے اور لڑ اس سے رہے تھے جو خود قرآن ہے. قرآن ناطق سے لڑ رہے تھے، قرآن اپنے گلے میں ڈالے ہوئے. کربلا میں آئے قرآن گلے میں حمائل کیے ہوئے. صفین میں نیزوں پہ بلند ہے، نہروان میں گلوں میں، کربلا میں گلوں میں، اور ادھر ناطق قرآن موجود ہے. یعنی حقیقت قرآن کو چھوڑ کے الفاظ قرآن کو لوگوں نے قرآن سمجھ لیا. اور روح قرآن ہے امام، روح قرآن ہے حجت کبریا، اور وہی جو ہوتا ہے ناطق قرآن، وہی جو ہوتا ہے بولتا ہوا قرآن. یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب مودت دل میں آتی ہے تو عشق خود معلم ہوتا ہے، وہ خود سمجھا دیتا ہے کیا معنی ہے. لیکن جہاں عشق معلم نہیں ہوتا وہاں ساری تفسیریں حدیثیں پڑھ کے بھی آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ بارش ہو رہی ہو مگر ایک بھی کوپل نہیں پھوٹتی، لیکن زرخیز زمین میں اس لیے پھوٹتی ہے کہ اس میں جاذبیت ہے. تو جس کے دل میں علی کے فضائل کو، اہل بیت کے فضائل کو قبول کرنے کی جاذبیت ہے، وہی مودت اہل بیت کے راستے پر چل سکتا ہے. اور جس کے دل میں جاذبیت ہی نہیں ہے وہ پتھر دل ہے، اسے چاہے مصائب سنا دو، اسے فضائل سنا دو، اسے کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے مولا نے مودت کے اعتبار سے فرمایا، مودت ہی کی روشنی میں فرمایا. مولا نے فرمایا کہ میں مومن کا آنسو، لا یذکرونی مومن، لا یذکرونی، میرا مومن ذکر نہیں کرے گا الا استعبر، مگر یہ کہ اس کی آنکھیں بھیگ جائیں گی. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی عجیب و غریب ذہن میں بات آ رہی ہے. حسین آپ کہتے ہیں، تو جب آپ حسین کہتے ہیں تو حسین کہنے میں اور آہ کہنے میں ایک ہی آواز لگتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہو آہ حسین، دونوں میں ملتی جلتی آواز ہے. یہ صوتی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. یہ صوتیات بھی ایک فن علم ہے، علم کا ایک شعبہ ہے، علم صوتیات، آوازوں کا علم. تو جب آپ حسین کہتے ہیں تو حسین کہنے میں
اور آہ کھینچنے میں، دونوں میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا کوئی ہو، چاہے وہ کافر ہو مومن ہو، کوئی آہ کہتا ہے، کرانے پہ آہ کہتا ہے، بے اختیار بے ارادہ، اس کو کہا نہیں جاتا آہ کہو، مگر کہتا آہ ہے، کیا ہے یہ آہ؟ تو کہا معصوم نے، معنی الاخبار کی حدیث ہے، شیخ صدوق کہہ رہے ہیں، معصوم نے فرمایا آہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ کسی بھی مجلس میں آپ آئے، ایک نئی چیز مل گئی تو اس کا علمی تبرک ہے، اور مجلسیں علمی تبرکات کے لیے ہوتی ہیں، ثواب تو یا حسین کہو تو بھی مل گیا۔ معصوم نے فرمایا آہ اللہ کا نام ہے۔ اب جب کبھی حسین کا نام آیا، کوئی مرثیہ سنا، کوئی نوحہ سنا، کوئی مصیبت سنی، آپ نے کہا مودت کی زبان میں آہ اللہ کا نام ہے جو حسین کی مصیبت میں دل سے نکلتا ہے۔ میں نے اس کی کوئی تمیز نہیں باندھی، روایت یاد آئی پڑھ دی، ورنہ اس کے پڑھنے کا موقع دوسرا ہے۔ آہ اللہ کے ناموں میں ایک نام، اور جب آہ آپ کہتے ہیں تو جب حسین کہتے ہیں تو حسین کہنے میں آہ کہنے میں ایک لگتا گویا حسین اسم اللہ ہے نا، حسین اسم اللہ ہے، تو اس میں بھی وہی کیفیت ہے۔ تو جب آپ مصائب میں آہ کہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے مصائب حسین کو اپنے ذکر کا ذریعہ بنا دیا، عزاداری کو اپنے ذکر کا ذریعہ بنا دیا کہ مومن جب آہ سرد بلند کرتا ہے تو وہ میرا نام لیتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ذریعہ نہ تھا تو ایک ہی ذریعہ ہے، مصائب سید الشہداء، مصائب کربلا۔ حسین نے جتنی مرتبہ آہ کہا کربلا میں وہ سب اللہ کا نام تھا، اور صبح قیامت تک اب یہ آہ اللہ کا نام۔ یہ بڑی عجیب و غریب روایت امام سے ملی ہے کہ بڑے نوادرات ہے، یہ جواہرات ہے، جو معصوم کے کلام کے جواہرات ہے، اس کی قدر انہی کو ہوگی جن کے دل کے پیمانے میں مودت اہل بیت چھلکتی ہو، تو وہ کیفیت یہ لگو، یہ کیسے جواہرات ہیں۔ پھر میدان کربلا میں جو بی بی آہ کر رہی ہے، جو بی بی آہ کر رہی ہے وہ اللہ کا نام لے رہی ہے، اور پھر اس کے مواقع دیکھیے، کہیں باطن میں آہ، کہیں زبان پہ آہ۔ آپ مصائب کربلا کو نفسیات میں دیکھیے، روایات میں، روایات ایک سہارا ہے مگر نفسیات سب سے بڑا سمجھنے کا ذریعہ ہے، نفسیات سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کہیں بھی کوئی حادثہ ہو جائے کسی کے گھر میں، اگر کسی گھر میں 2-3 لاشیں ہو جائیں، محلہ جمع ہو جاتا ہے، بلکہ مخالف بھی آ جاتا ہے، ارے 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 کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اور جس گھر میں، جس خاندان میں، جس گھرانے میں 72 لاشیں ایک ہی دن میں ہوں تو ان بیویوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کل انشاءاللہ مجلس اپنے وقت پہ شروع ہوگی، بس مومنین اپنے وقت پہ آ جائیں، جلد آئیں گے اور جلد چلے جائیں گے، کہ یہاں پر آپ جو ہے 9:30 تک تشریف لا لیں، مرثیہ ہوگا، اس کے بعد خادم آپ کے سامنے رہے گا، تاکہ مجلس جری شروع ہوگی تو جلد ختم ہوگی، میں ایک مجلس پڑھ کر کے سیدھے یہیں آ جاؤں گا۔ اب اس میں اسی نفسیاتی تسلسل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی گھر میں شادی ہو اور شادی کی رات ہی حادثہ ہو جائے، جیسے ہوتا ہے کہ دولہے کی شادی مقرر تھی، دن بھی نہیں، شادی مقرر تھی، شادی ہونے میں 2 دن تھے، دولہا مارا گیا، کیا گزرتی؟ کسی کی شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا عالم ہو جاتا؟ جو سنتا ہے اس دور میں، جس دور میں رشتے بے موت مر رہے ہیں، جس دور میں رشتے بے موت مر رہے ہیں، ابھی بھی اتنی احساس ہے، انسانیت زندہ ہے کہ اگر وہ سنتا ہے کہ بھائی ابھی 4 دن شادی ہوئی تھی، بیچارے کا قتل ہو گیا، مارا گیا، تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بھائی معاملہ انچنگ کہیں ہوئی ہے، وہ بچے کی شادی ہوئی، 1 مہینہ ہوا تھا، اس کی دلہن بیوہ ہو گئی، پورا شہر، پورا ملک اس میں غم میں گرفتار ہے، ارے کیا ہو گیا بھائی؟ کسی کی لڑکی تھی بیوہ ہو بھی ہے، اتنی تو انسانیت ہے
لیکن کربلا جب ہمارے سامنے آتی ہے تو دکھاتی ہے کہ دیکھو یہاں وہ مصیبت ہے کہ دولہا بھی ہے دلہن بھی ہے لیکن بھوکے ہیں پیاسے ہیں مقتل سامنے ہے موت کا نظارہ ہے، اس کے باوجود ان کے اندر صبر کا وہ ماحول ہے کہ جو قوت صبر کہیں نہیں پائی جاتی۔ پہلے تو سرکار نوشائے کربلا قاسم ابن حسن، مجھ سے کہا گیا یہ سرکار اونو محمد یا سرکار قاسم نوشائے کربلا کا ذکر ہو تو ٹھیک ہے، میں نے کہا جیسا کہا جائے، قاسم ابن حسن علیہ السلام کا ذکر ہو۔ مصائب کے اعتبار سے خاندان بنی ہاشم سے خوبصورت اور روئے زمین پہ نہیں ہوئے۔ بیضۃ البلد سرکار ابو طالب، بیضۃ البلد عبد المطلب، بیضۃ البطحہ ابو طالب، سرکار عبداللہ رسول اللہ کے والد قمر زہری، سرکار دو عالم سراجم منیرہ شمسم منیرہ، امیر المومنین قمرم منیرہ، شہزادے قاسم کفلقت القمر، مولا باب الحوائج قمر بنی ہاشم، یہ سب القاب ہے۔ شہزادے قاسم کا لقب تھا کفلقت القمر، چاند کا ٹکڑا۔ شہزادے علی اکبر کہا کہ ان کو کچھ کہی نہیں جا سکتا، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہے، حسن یوسف جس پہ نثار ہو جائے۔ کائنات میں اتنے حسین ہی نہیں ہوئے، یہی وہ حسین ہیں جن کو نوک نیزہ پہ دیکھنے کے بعد خون آلود چہروں سے حسن اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ دیکھنے والے چیخ کے روتے تھے۔ کیا قاتل کے دل میں سینے میں دل نہیں تھا کہ اتنے خوبصورت چہرے کیسے کاٹے؟ اور پھر قاسم ابن حسن کفلقت القمر، مولا امام حسن گلگوں سبز قبا، جب آپ سبز لباس پہن کے نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند اب نکل لے گا نہیں، اس لیے کہ اتنا حسین رسول کا نواسا ہے۔ چاند کی آنکھوں پہ شرمندگی کا پردہ پڑ جائے، اتنے حسین امام حسن علیہ السلام، اور دونوں کے نام میں ہے حسن، حسین میں بھی حسن ہے، حسن میں بھی حسن ہے۔ اور پھر جب ان کا بیٹا ہے، بڑے بھائی کا بیٹا، بڑے نواسے کا بیٹا ہے تو قاسم ہے، اور چھوٹے نواسے کا بیٹا ہے تو اکبر و اصغر ہے۔ کیا کہنے، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کے کمالات۔ اور کفلقت القمر، شہزادے کو کہا کفلقت القمر۔ اور جب یہ شہزادہ خیمے میں امام حسین ہاتھ پکڑ کے لے کر کے چلے کہ بھتیجے چلو، کہا چچا کہاں؟ کہا اپنی دلہن سے ملو۔ پہلی مرتبہ عقد کے بعد دلہن نے دولہے کو دیکھا، ہونٹ پہ پپڑیاں بندھی ہوئی۔ اب پہلی مرتبہ دولہے نے دلہن کو دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا، لگتا ہے غشی تاری ہوئی۔ کسی دنیا میں کہیں ایسی کسی نے عقد و شادی کو نہ دیکھا ہوگا جہاں پہ دلہن کا یہ حال ہو، دولہے کا وہ حال۔ جلوہ نمائی میں، روح نمائی میں، منہ دکھائی میں کچھ دیا جاتا ہے، یہاں پر کیا دیا جائے جلوہ نمائی میں، روح نمائی میں، کہ پانی بھی خیمے میں موجود نہیں۔ ایسے مصائب، لوگ حیرت زدہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی کربلا ہے، وہاں پانی بھی بند ہے، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں اور قاسم کی شادی ہو رہی ہے، کہ کیا پاگل پن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں بھائی تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا، کربلا سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، کربلا معجزہ ہے، اسے کون سمجھے گا؟ مجھے بتائیے اگر کسی نے سمجھاؤ۔ 24 گھنٹے میں 6 مہینے کا بچہ سلگتی دھوپ میں زندہ نہیں رہ سکتا، بخار آ کے مر جائے گا، اور 6 مہینے کا علی اصغر 3 دن سخت صحرا کی دھوپ میں زندہ ہے، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، یہی سب سے بڑا معجزہ۔ کربلا معجزہ ہی ہے، اتنی دھوپ میں زندہ کون رہے گا؟ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے زندہ رہے گا؟ مگر زندہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ بیعت نہیں ہوگی، تو بڑوں نے کہا بیعت نہیں ہوگی، لیکن بچے تو کہہ دیتے کہ نہیں ہمیں بیعت چاہیے اس لیے کہ ہمیں پانی چاہیے، اب بیعت ہو تو ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے نادان ہیں۔ کمال ہے کربلا
کہ جہاں غیر معصوم کے بچوں نے بھی پیاس کو قربان کیا مگر بیعت کو قبول نہیں کیا. اسی لیے کربلا صبح قیامت تک زندہ ہے. ایسے ماحول میں ہم گزر رہے ہیں کہ جب ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں قیامت کی ریہرسل ہو رہی ہے. قیامت میں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی سے یوم یبر من ابی واخی، ایک دوسرے سے رشتے بھاگیں گے. وہ آج بھاگ رہے ہیں فراڈ بیماری کے چکر میں، کوئی کسی کی میت میں شامل ہونے ڈر رہا ہے، مگر حسین کے نام پہ اتنے کیسے آ رہے ہیں؟ یہ ہے زندگی مظلومیت کی، یہ ہے حسینیت کا معجزہ کہ تم اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو، چچا کو، بھتیجے کے دفن میں اپنی موت کے ڈر سے نہیں جاؤ گے کہ بیماری نہ کھا لے، مگر اللہ جب حسین کی عزاداری کرانا چاہے گا بستر چھوڑ کے آؤ گے، مکان چھوڑ کے آؤ گے. کیونکہ حسین نے کربلا میں کہا تھا نا کہ میں چاہنے والوں سے استغاثہ کیا تھا، حل من ناصر کی آواز پر. جس نے وہاں لبیک کہا تھا وہ فرش عزا پہ یہاں آ جائے گا، چاہے حالات جیسے. اس میں مظلومیت کھینچ کے لا رہی. یہ اکبر کی مظلومیت، یہ اصغر کی مظلومیت، یہ اونو محمد کی مظلومیت، یہ زہرا کی بکا ہے. ایک ماں کے دل سے جو کیفیت بکا ہوتی ہے، سوچے کہ حسین کی مادر گرامی کی روح طیبہ پہ کتنا اضطراب ہوا ہوگا کربلا میں کہ صبح قیامت تک دل آج تک کانپ رہے ہیں. اگر انسانیت زندہ ہے، اگر ضمیر زندہ ہے تو شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، صحیح انسان رہے، ضمیر زندہ ہو تو احساس کا نام کربلا ہے. ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ تو آپ یوٹیوب پر ساری چیزیں آپ کے سامنے، جہاں دیکھیے مظلومیت اپنا نقش جمائے ہو، مظلومیت دلوں کو اپنی طرف کھینچے ہوئے. وہ ایک پیاسا جس صبح قیامت تک سبیلیں اس کے نام کی لگ رہی ہیں. پانی اگرچہ شرمندہ ہے، سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی. مگر وہ ایک پیاسا آج کتنوں کو پانی پلا رہا. اور پھر وہ پیاسا دولہا، وہ پیاسی دلہن. میں تو سمجھتا ہوں ذرا سا تصور کربلا چلا جائے آپ کا، اور خالی آج کی ذہن میں یہ نقشہ ابھر جائے کہ دلہن بھی پیاسی ہے، دولہا بھی پیاسیا ہے، تو اس کے بعد آپ کا دل پھٹ جائے. کوئی ایسی بارات نہیں کہ جہاں پانی نہ پلایا جائے، مگر یہاں دلہن بھی پیاسی اور دولہا بھی پیاسا. حسین اپنے داماد کو رونمائی میں پانی بھی نہیں پلا سکتے. اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تحفہ دیا جاتا، مگر کیا تحفہ دیا؟ جس کے لیے جنت کا لباس آیا ہے، جن کے گھر جنت کا لباس آیا ہے، جن کے گھر جنت کا لباس آیا ہے، وہ اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بو سیدھا کپڑا دے دے تاکہ میں جگہ جگہ سے چاک کر کے پہن لوں. اے بھیا، تمہارے لیے جنت کا لباس آیا، تم کپڑا چاک کر کے کیوں پہننا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ بہن یہ میرا قیمتی لباس بھی اتار لیں گے کہ میرا جسم برہنہ نہ رہے، اوریا نہ رہے، جگہ جگہ سے پھاڑ کے پہن لوں گا تاکہ لوگ اسے چھوڑ دیں. لیکن وہی حسین ہے جب اپنے داماد کو رخصت کرتے ہیں تو یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں، قاسم بیٹا تمہاری بہت کم سنی ہے، دیکھو تمہاری تلوار کمر میں باندھ رہا ہوں تو زمین پہ خط دے رہی، میری بات مان لو، میرے بھائی کے بچے ہو، میرے قاسم ہو، نہ جاؤ. کہا نہیں، وصیت ہو چکی بابا کی، آپ کے نام وصیت ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، چاہیے سلگتے صحرا میں مجھے دھوپ کیوں نہ جلسا دے، لیکن چچا میری زندگی میں آپ پہ تیر آ جائے تو میں دادی اماں کو کیا منہ دکھاؤں؟ قاسم تمہارا سن بڑا کم ہے. تو کہا کہ اونو محمد مجھ سے بھی تو چھوٹے ہیں، اونو محمد مجھ سے بھی تو چھوٹے ہیں. اس کے بعد اجازت دی، تو جب اجازت دی میدان میں آئے. ایسے لگ رہا تھا زمین پہ سورج آ چکا ہے، مگر سورج کی روشنی کے باوجود قاسم کا چہرہ الگ روشنی دے رہا تھا، قاسم کا چہرہ الگ ہی جگمگا رہا تھا.
جیسے مختلف یہ روشنی اور یہ روشنی کا فرق ہے. قاسم کی اپنی نورانی انفرادیت الگ تھی، الگ ہی حسن تھا. کربلا کے میدان میں امام حسن کے 3 بیٹوں کی قربانی، ایک احمد ابن حسن، ایک قاسم ابن حسن، ایک عبداللہ بن حسن. عبداللہ بن حسن تو وہ ہے جن کے شانے کٹ گئے تھے، جو امام حسین سے آ کے لپٹ گئے تھے چچا. تو 3 بیٹے ہیں جو کربلا میں امام حسن کے امام صلح کی نمائندگی میں شہید ہوئے، اور یہ ہیں قاسم ابن حسن. اور جب قاسم ابن حسن کو میدان میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، سب گھیر لیتے ہیں بیویاں، کیونکہ انہی بیویوں کی گود میں تو پلے، پھپھیوں کی گود میں پلے اور شہزادی لیلا کی گود میں بڑے ہوئے. جب انہی گھر والوں کے گودوں میں بڑے ہوئے ہیں تو کس کس نے پیشانی کو چوما ہوگا، کس کس نے بلائیں لی ہوں گی. سب سے رخصت ہوتے ہوتے اچانک در خیمہ پہ خیال آیا شاید میں کچھ بھول رہا ہوں. اپنی ماں کی طرف دیکھا، کہا اماں میں شاید کسی سے ملنا مجھے رہ گیا ہے. کہا کہ ہاں بیٹا رہ گیا، جس سے تجھے ملنا ہے وہ ایک گوشے میں منہ چھپائے بیٹھی ہے، پردہ منہ پہ ڈالے بیٹھی ہے، خیمے میں ہے پردہ ڈالے ہوئے، کیونکہ دلہن ہے نا. قاسم ابن حسن کا وجود کہاں پہ؟ اور قریب آئے، قریب آ کے آواز دی، اور آواز دے کے کہا ہمیں اجازت دو گے جانے کے لیے؟ تو صرف ایک نظر اٹھائی، پورے آنسوؤں کو، جذبات کو حسین کی بیٹی نے ضبط کر کے سینے میں کہا قاسم خدا حافظ، اب بس جنت میں ملیں گے. اس لیے کہ بی بی جانتی تھی کہ اس جملے کے علاوہ اگر کہنے کے لیے میں کچھ کہوں گی میں بھی بکھر جاؤں گی، قاسم بھی نہیں سنبھل پائیں گے. بس اتنا کہہ دیا، بس اب جنت میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی قاسم. بس ہماری شادی اتنے ہی لمحات کے لیے تھی کہ میرے بابا کو یہ بھی صدمہ پہنچنا تھا. آسمان نے یہ دن بھی میرے بابا کو دکھائے تھے کہ ان کی بیٹی کو دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، بس چند لمحوں میں بیوہ ہونا. اے لوگوں کی بیٹیوں کو، بیوہ بیٹیوں کو پرسا دینے والوں، حسین کی وہ بیٹی کہ جو بیوہ تھی اسے کسی نے تو پرسا بھی نہیں دیا. میدان میں جاتے ہیں تو حسین کہتے ہیں یہ گلا تم سے نہیں، پانی دیا یا نہ دیا، مگر اے ناہنجارو اکبر کا مجھے پرسا نہ دیا، اصغر کا بھی پرسا نہ دیا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا قاسم، میرا داماد، یہ بھی جا رہا ہے میدان. ایسی قربانی مودت پروردگار میں حسین نے دی، اور قاسم آئے، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے. وہ وقت آیا کہ جب فضاؤں میں آواز گونجی یا اماں ہو ادرکنی. یہ عجیب رخ ہے، السلام علیکہ یا بتا نہیں، یا اماں ہو ادرکنی، چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے. اور بار بار نہیں، ایک ہی بار کہا، ایک ہی بار اس لیے کہا کہ شہزادے پہ اتنی شمشیریں، اتنے تیر، اتنے نیزے لگ چکے تھے کہ شہزادہ جب زمین پہ آیا تو بولنے کے قابل نہ تھا، مگر آخری ہچکی پر آواز دی چچا بس اب میرا دم نکل گیا، جائیے. ہائے جس بچے کو، جس شہزادے کو حسین نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا تھا، جس سے اپنی بیٹی بھی آئی تھی، داماد آواز دے رہا ہے میں پامال نہ ہو جاؤں، آئیے. حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، پالنے والے ابھی تو اس کا عقد ہوا اور ابھی اس کا لاشا پامال ہوگا. پہنچے اور پہنچ کے ایک ہی جملہ کہا کہ قاسم تیرے چچا پہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، یہ بڑا صدمہ ہے میرے لیے کہ تو مدد کو مجھے آواز دے اور میں ایسے وقت پہنچوں کہ جب تیری سانس اکھڑ رہی اور تیرے اعضاء بکھر گئے ہوں. اے قاسم میں تجھے خیمے سے بھیجا تھا تو قد کیا تھا اور اب قد کیا ہے. اور اس عالم میں جس طریقے سے آپ نے اپنی عبا کے دامن کو پھیلایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اس کے بعد خیمے کی طرف چلے. آسمان جھلس رہا ہے،
جھلستے آسمان کے نیچے حسین خیمے کی طرف آئے، اور جب خیمے میں آ کے ابا کا دامن بچھا دیا تو فروا نے ماں نے دیکھ کر کے کہا کہ بیٹا میرے لال جب تو گیا تھا تو تیری کمسنی کی وجہ سے اشقیہ کہتے تھے ابھی تم کمسن ہو، لیکن جب تو خیمے میں آیا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا جوان جس کا قد بڑا ہو گیا ہو، اس طریقے سے آیا ہے۔ اس کے بعد آواز دی فروا بی بی نے کہ میری بہو آؤ، ارے بیٹے کا دیدار کر لو، آؤ اپنے آواز دے کر کے کہا قاسم کا دیدار کر لو۔ ہائے بیوہ قاسم آئی، بس ایک نظر دیکھ کر کے کہا اماں کیا یہی میرا قاسم ہے کہ جو میدان میں گیا تھا، خون سے چہرہ لال نہ تھا، جوان چہرہ لگتا تھا، لیکن جب آیا ہے تو جگہ جگہ جسم پر زمین کربلا کی خاک، گیسوؤں میں مٹی بھری ہوئی، چہرہ خون میں دھلا ہوا۔ اے اماں، اب قیامت کے دن دادی اماں سے کہوں گی اے دادی اماں میرا سہاگ اجڑ گیا، کلمہ پڑھنے والوں نے میرے ساتھ قیامت کر دی، فاطمہ کا زہرا چمن لوٹ گیا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ کل کے وقت کے اعتبار سے 9:30 کی مجلس سے 10 بجے کے قریب ہم بیٹھ جائیں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے 9:30 تک تشریف لائیں تاکہ مجلس اپنے وقت پہ شروع ہو سکے۔ جدر کو لوٹ لیا گلشن با، جدر کو لوٹ لیا گلشن با، جدر کو لوٹ لیا اے غریب وطن کو لوٹ لیا گلشن پانجدر کو لوٹ لیا گلشن پانجدر کو لوٹ لیا۔ کوفیوں نے بلا کے دھوکے سے، کوفیوں کو لوٹ
تن کو لوٹ لیا خالی جھولا جھلا رہی ہے ماں خالی جھولا جھلا رہی ہے ماں ہائے میرے غلجہ دہن کو لوٹ لیا گلشن جدر کو لوٹ لیا گلشن تن کو لوٹ لیا خالی جھولا جھلا رہی ہے ماں خالی جھولا جھلا رہی ہے ماں ہائے میرے غلجہ دہن کو لوٹ لیا گلشن تن کو لوٹ لیا گلشن پانجن کو لوٹ لیا ستمگر